حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو کوئی بات بیان کرے تو سچی سچی بیان کر، اور جب تو کسی غلام کا مالک ہو تو اس کی جان آزاد کر، اور جب تجھے رزق ملے تو اسے اللہ کی راہ میں اہل حقوق پر خرچ کر۔ تمہاری زندگی میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے جس میں تم اپنے آپ میں کوئی بہتری پیدا نہ کر سکو۔ ہمیں اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، دوسروں کی امداد ہمارے لیے اچھی طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ناک چڑھانا اچھا نہیں، اول بیماری، دوم بھوکے اور محتاج رشتہ دار۔ شریف دنیا میں کامیاب ہونے پر عفو و احسان کماتے ہیں، اور کمینے فتح مندی کی صورت میں لوگوں پر ظلم کرتے اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ اصیل وہ ہے جو تکلیف و درد میں مبتلا ہو کر بھی اپنی اصالت اور شرافت کو نہ چھوڑے، اور اللہ کے نزدیک شرافت یہ ہے کہ آدمی کے کام اچھے ہوں۔ جو بندہ عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی اپنی تکلیف کا رونا نہیں روتا، اور نہ کبھی حق تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے۔ مشکلات کو دور کرنے، خواہشات کو دبانے اور مصیبتوں کو برداشت کرنے سے انسان طاقتور اور مضبوط بنتا ہے۔ عاقل وہ بندہ ہے جو لوگوں کے ڈر کے بغیر محض اللہ کی ڈر کی وجہ سے گناہ سے شرم رکھے اور عبادت خدا خواہش دل کے ساتھ کرے۔ جو چیزیں زائل اور ختم ہو جانے والی ہیں ان کی رغبت چھوڑ دے، کیونکہ وہ چیزیں ایسی بے خود ہیں کہ نہ وہ تیرے لیے باقی رہیں گی اور نہ تو ان کے لیے باقی رہے گا۔ نیک نصیحت سالوں کی تعلیم سے بھی اثر نہیں کرتی، مگر بد عادت مثل بارود کے فی الفور لے اڑتی ہے۔ اپنی زبان کو نرم کلام اور سلام کہنے کی عادت ڈال، اور ان باتوں کی طرف کان نہ رکھ جن کے سننے سے تیری اصلاح اور درستی میں ترقی نہ ہو، کیونکہ یہ عمل دلوں کو زنگ آلود کرتا ہے اور مذمت کا موجب بنتا ہے۔ سچائی اور امانت داری کا ہمیشہ خیال رکھ، اور جو بندہ تیرے پاس جھوٹ بولے اس کے ساتھ جھوٹ نہ بول، اور جو تیری خیانت کرے تو اس کی خیانت ہرگز نہ کر۔ بے احتیاطی سے منہ سے کوئی بات نکل جائے یا وعظ کرتے وقت غلط رائے قائم کر دی جائے تو بات تشریح کرنے پر اس کی درستی ہو سکتی ہے یا اس سے انکار ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی بات تحریر میں آ جائے پھر اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب کوئی تحریر لکھو تو سوچ سمجھ اور دھیان سے لکھو۔ سچی زبان آدمی کے حق میں اس کے مال سے کہیں بہتر ہے۔ تو جس کا وارث ایسے لوگوں کو بنائے جو اس کے شکر گزار نہ ہو تو یہ تیرا عمل ناپسندیدہ ہے۔ بہترین بخشش وہ سخاوت ہے جس میں انعامات اور بدلہ لینے کا خیال نہ ہو، اور اچھا بھائی وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو دوسروں کی طرف محتاج نہ ہونے دے۔ آدمی اپنی بات سے وزن کیا جاتا ہے اور اپنے کام سے قیمت پاتا ہے۔ زبان ایک ترازو کی طرح ہے، عقل مندی سے اس کے پلے بھاری اور نادانی سے پلے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ قبل اس سے کہ تیری زبان تجھے ایک لمبی قید میں ڈالے اور تیری جان کو ہلکا کرے، ایسی زبان کو بند رکھ۔ رائے کی درستی غلطی سے بچاتی ہے، اور کام کی درستی آدمی کی زیب و زینت بڑھاتی ہے۔ نہایت قریب رشتے دلوں کی الفت و محبت ہے، اور نہایت بعید دوری دلوں کا اختلاف ہے۔ اے بھائی، اگر تو اپنی حالت کو سمجھتا اور اپنے نفس کو اچھی طرح پہچانتا ہے تو دنیا سے رخ پھیر لے اور اس کی رغبت چھوڑ دے، اور اپنی آخرت کے سامان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر۔ کتابوں کی سیر میں ہم داناؤں سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور کاروباری زندگی میں ہمیں احمقوں سے کام پڑتا ہے۔ جو بچہ ماہ رمضان میں پیدا ہو جائے
سمجھ جاؤ وہ بچہ بڑا ہو کر دین کا پہرے دار اور والدین کا فرما بردار ہوگا۔ مہربانی اس بندے کے لیے رشوت ہے جس کے لیے کوئی رشتہ نہ ہو۔ مغرور بندے کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوستی میں مساوات کی ضروریات ہوتی ہے جو اس کو پسند نہیں۔ مغرور کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ناصح ہونے میں برتری کی ضرورت ہے جس سے اسے نفرت ہے۔ دانا کی صحبت تنہائی سے لاکھ درجے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی لاکھ درجے بہتر ہے۔ جاہل کا ذاتی تجربہ صرف اس قدر ہوتا ہے جو اس کے پیش نظر رہتا ہے، مگر عالم کو علمی کتب کی ورگردانی سے ہزارہا سال گزشتہ آئندہ کا حال گھر بیٹھے معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 33 مرتبہ یہ کلمات روزانہ صبح پڑھ لیا کرو: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جتنا قرض ہے سب اتر جائے گا اور کروڑوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہوگی۔ جن لوگوں کے ساتھ انسان کو اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ بیرونی آنکھ سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے، مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو عورت کبھی موٹا نہیں ہونا چاہتی وہ گیندے کے پھول کا رس لے کر اپنی ناف میں ڈال لیا کرے۔ وہ مذہب جو غریبوں اور امیروں کے لیے فرق ظاہر کرے وہ ایک قسم کی لعنت ہے۔